تمام مسلمانوں کے دلوں کو کروائیں. ذرا نعروں کا جواب ہم دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المجيد المريد الحبيب الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علينا إلا البلاغ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابھی تک جو زبان خاموش ہے محفل سے کی آواز سے اب تک گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ. معزز و محترم، انتہائی قابل سر احترام جناب حضرت والا شام پیر سید ذکی بخاری شاہ صاحب زیر سجادہ نشین آستانہ عالیہ مثال شریف، میرے مسلک حق اہل سنت کی علماء کرام معزز نعت خوان حضرات،
اہل علم و دانش، معزز سامعین گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن کے مرکزی PP9 کے تمام عہدیداران، جملہ فورمز، منہاج القرآن، یوتھ لیگ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور TMQ کے تمام مرکزی ذیلی یونین کونسل کے تمام عہدیداران، مہمان حضرات، جو دور و نزدیک سے چل کر آئے، جماعت اسلامی کے اس علاقہ کے رہنما، میرے برادر مکرم کرنے والے تمام ہر خاص و عام کو میں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس عظیم و شان شہادت امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے۔ وقت نہایت مختصر ہے، میری کوشش ہے کہ جماعت کا ٹائم 8:45 ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں گے تو 5-10 منٹ آگے، کیونکہ بہت ٹائم مختصر رہ گیا ہے۔ جب آپ چل کر آ ہی گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مضمون میرا مکمل ہو جائے، اس کی تھوڑی بعد اذان ہو جائے گی اور جماعت ہوگی اور اس کے بعد طعام کا اہتمام ہے وہ آپ ضرور تناول فرما کے جائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آپ کی ذوق و داد کا آپ ایک ساتھ چلیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی توفیق سے ہم شہادت امام علی مقام کے مناقب اور مسائل پر آخر میں گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی بھی آیا، جو رسول بھی آیا، اللہ کا دیا ہوا دین اس نے پہنچایا، اور اپنی مقررہ مدت کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو دین بھی مٹ گیا۔ رسول آئے، نبی آئے، دین پہنچایا، جو ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تو دین کیا ہوا؟ مٹ گیا۔ یہ روش حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک چلتی رہی، مگر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی باری آئی، نبیوں کے امام کی باری آئی، تاجدار انبیاء کی باری آئی، حضرت سیدہ آمنہ کے لال کی باری آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین پہنچایا۔ وہ دین آج تک آذانوں میں موجود ہے، وہ دین آج تک قرآن میں موجود ہے، وہ دین آج تک شریعت میں موجود ہے۔ باقی انبیاء اور رسل آئے، دین پہنچایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، باری تعالیٰ جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ باقی انبیاء اور رسل کا دین ساتھ ساتھ مٹتا گیا، میرے اور آپ کے آقا اور مولا کا لایا ہوا دین آج تک زندہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
मगर दीन को बचाया इमाम अली मुकाम ने बचाया है, दीन को इमाम हुसैन ने बचाया है। बहनों के पास दीन क्यों ना बचा? हर नबी रसूल आया, रुखसत हुआ तो दीन भी मिट गया, दीन बच न सका। क्यों? वो इसलिए कि उनके पास हुसैन नहीं था। मुस्तफा आए, हुसैन आका की गोद में आए, बाबा अली मुर्तजा ठहरे, उन्होंने दीन को बचाया। अच्छा देखें, किसी शख्स को परखना हो, मैं हुजूर की नजर कर रहा हूं, सैयद ज़की शाह साहब, अगर दुआ चाहता हूं इनसे, दुआ मंजूर है, अगले जुमले समाप्त फरमाइएगा कि किसी शख्स को परखना हो, उसमें से दो चीजें देखी जाती हैं, एक उसका हसब और एक उसका नसब। अगर दोनों काबिले एतमाद हो तो वो शख्स आला मयार पर फाइज होता है। ऐसे ही है हसब और नसब। कुरान से मिसाल लेते हैं, कुरान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को, उसका नसब आली था मगर हसब पस्त था। आदम का बेटा काबील कत्ल कर बैठा। नसब क्या था? बोलिए। आली था मगर हसब उस पाए का न था, इसलिए उसे वो मुकाम हासिल न हो सका। किनान बिन नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नसब आली, हसब वो नहीं। कुरान ने कहा कि इनकी आपकी आल में से नहीं है। दो मिसालें हो गई, नसब आली, हसब पस्त है। अब दूसरी मिसाल देखते हैं कि हसब आली हो, नसब बेशक पस्त हो या पता ही ना हो। फतह मक्का का मौका है, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा और आज अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद कर दे, आजान कह दे। बिलाल का नसब न था, हसब आली हो गया। बिलाल के नसब का किसी को मालूम नहीं है। पता चला कि नसब पस्त हो, हसब आली हो जाए, काम अच्छा हो जाए तो वो शख्स मयारी हो जाता है। कुर्बान जाए हुजूर सज्जद शुहदा इमाम अली मुकाम पर कि आपका हसब भी आली है, आपका नसब भी आली, आपका हसब भी आली और सब भी आली। हसब, अब जब हम नसब देखते हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका नसब इतना आली कि आपके बाबा नबियों के सरदार। जुमले, एक दो जुमले और अर्ज करने लगा, तवज्जो चाहता हूँ। हजरत सैयदा के बाबा नबियों के सरदार, सैयदा का शौहर वलियों के सरदार, सैयदा के बेटे जन्नती जवानों के सरदार और सैयदा खुद आपकी ज़ाते पाक जन्नती औरतों की सरदार। जुमला अर्ज करने लगा हूँ, ज़ाया नहीं होना चाहिए। हजरत सैयदा पर सरदारी तवाफ करती है और उस मताफ को ज़ाते सैयदा ज़हरा कहते हैं। उस मताफ को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, क्योंकि सरदारी जिसका तवाफ करे उसे फातिमा कहते हैं। ये है नसब। और अगर हम देखते हैं हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को, तो कुर्बान जाए आवाज आती है कि ए 14 सदी का मुसलमान, दे हजरत अली की विलादत खाना काबा के मस्त
کتابیں پڑھی ہیں احادیث میں آتا ہے، 20 کتب کی ریسرچ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، کہ ان علی ولد فی جوف الکعبہ. کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ کے وسط میں ہوئی ہے. جوف کہتے ہیں وسط. باری تعالیٰ کعبہ میں ہو جاتی، حرم میں ہو جاتی، حدود میں ولادت ہونا تھی، وہ بھی پاک جگہ تھی. نہیں، اس لیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے گھر سے تھی. توجہ چاہوں گا، یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. یہ حدیث اس وقت کھلی، لوگوں کو سمجھ اس وقت آئی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح ہوا. تب پتہ چلا کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی ہے. اس لیے کہ شاید حضرت سیدہ زہرا ناز میں آ کر کہہ دے کہ اے علی میں مصطفیٰ کے گھر سے ہوں. تو اللہ کو معلوم تھا کہ اگر سیدہ زہرا یہ کہہ دے تو چونکہ مرد عورتوں پر قوام ہوتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، تو اے علی اگر زہرا مصطفیٰ کے گھر سے ہے تو علی تو یہ کہہ دینا کہ میں کبریا کے گھر سے ہوں. کبریا کے گھر سے، جزاک اللہ، میں کبریا کے گھر سے ہوں. اب جب دونوں ایک مصطفیٰ کے گھر سے، توجہ چاہوں گا، یہ سید ذکی شاہ صاحب کا ایک بہت ضروری کام ہے، جنازے پہ جانا ہے، آپ نے معذرت ظاہر کی ہے تو آپ تشریف رکھیں. ردم یہ برقرار رہنا چاہیے. شہادت امام حسین پر آتے ہیں، مگر ابھی میں نسب بیان کر رہا ہوں کہ نسب عالی ہو تو شخصیت عظیم المرتبت بنتی ہے. وہ علی جن کے چہرے کو تکنا ہی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی کی عبادت. نسب کیوں نہ عالی ہو، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، باقی ارکان ادا کرنا عبادت. یہ کہے کی عبادت ہے کہ کسی کے چہرے کو تک لے تو عبادت. یہ چہرہ وہ عظیم چہرہ ہے جو مصطفیٰ کا داماد ہے، جو علی المرتضیٰ ہے. اب اس پر کئی دلائل ہیں، اس پر نہیں جاتا، آگے چلتے ہیں کہ نسب عالی ہو تو شخصیت عظیم بنتی ہے. اب یہ ایک دو مثالیں لے کر آگے چلتے ہیں کہ دوستان محترم، جو امتحان ہوتا ہے، امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر پرائمری کا امتحان ہو تو اس سطح کی تیاری ہوتی ہے. میٹرک کا ہو، ایف اے، بی اے، ماسٹر کا ہو تو اس کی اپنی سطح کی تیاری ہوتی ہے. امتحان جس سطح کا ہوتا ہے تیاری بھی اسی سطح کی ہوتی ہے. امتحان امام علی مقام کے لیے کربلا کا ہونا تھا اور تیاری بھی اسی سطح کی ہو رہی تھی جس سطح کی آزمائش ہونی تھی. تاریخی عالم میں جب ہم نے پرکھا، تاریخ کو دیکھا، قرآن کو دیکھا تو امتحان پہلے بھی ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان سے گزارا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی گزارا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی گزارا. مختلف انبیاء کو آزمائش امتحان میں گزارا، مگر ایک صورت رکھی. ابراہیم کو امتحان دیا تو آگ میں ڈال دیا، اسماعیل کو امتحان دیا تو چھری چلا دی، موسیٰ کو امتحان دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو امتحان دیا، بنی اسرائیل کو امتحان دیا تو قحط اور بھوک دے دی. کربلا کے امتحان میں جب وہ امتحان آیا تو ساری شکلیں اکٹھی کربلا میں جمع کر دی. باری تعالیٰ تاریخ میں تو ایک شکل، ایک صورت ہوتی تھی. امتحان میں نبی پاس ہو جاتا، اولو العزم ہو جاتا. کربلا نے
دیا. علی اکبر کی جان بھی چلی گئی. خانوادہ رسول اہل بیت کا 71 اور 72 فرد کربلا میں ذبح ہو گئے. امتحان کی ساری شکلیں کربلا میں موجود تھیں. ساری شکلیں ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین اس میدان میں کامیاب و کامیاب ہو کر نکلے. کامیاب ہو کر نکلے. اب میں بات کر رہا تھا تیاری. امتحان کی تیاری ہو رہی ہے. بڑے ناز اٹھائے جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اتنے ناز کسی اور کے نہیں اٹھائے جتنے ناز نواسے رسول اپنے نواسے کی اٹھائے. جماعت ہو رہی ہے. معروف حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام مصلی رسول پر صحابہ ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں. قیام ہوا, رکوع ہوا, سجدہ میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں, تشریف فرما ہیں. سجدے میں امام علی مقام امام حسین صفوں کو چیر کر حضور کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے. حدیث سنی ہوئی ہے. اس میں سے 2 موتی آپ کو عطا کرنے لگا ہوں اللہ کی عطا سے. اب ایک صحابی وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبوت کی پیٹھ پر امامت کھیل رہی ہے. میرے آقا نے 3 تسبیحات پڑھی. حسین نہ اترے. 5 ہو گئی, حسین نہ اترے. 7 ہو گئی, حسین نہ اترے. 11 ہو گئی, حسین نہ اترے. الغرض 13 تسبیحات ہو گئی, حسین نہ اترے. آسمان سے جبریل اتر آئے. عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہا ہے اپنے سجدے کو طول عطا کر کیجیے. اے اللہ, تو فرماتا ہے کہ نماز میں کمی کرے, آج سجدے کو طول دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جب اپنی مرضی سے اترے گا آپ نے سر اٹھانا. انتظار کرتے کرتے 72 تسبیحات ہو گئی. اب انتظار میرے آقا کو حسین کی اترنے کا تھا, لیکن ادھر سے اللہ کا بھی پیغام آ گیا تھا. میرے آقا کو انتظار جبریل کا تھا کہ جبریل کب کہتا ہے کہ سر اٹھائیے. بات کو فالو کرنا. جبریل کو انتظار خدا کا تھا کہ کب حکم آتا ہے. خدا کو انتظار حسین کا تھا. دوستان محترم, یہ ناز کائنات میں کسی نبی نے کسی کے نہیں اٹھائی. عبادت رک گئی. جب ولایت کھیلتی رہی, عبادت رک گئی. آگے چلتے ایک اور مثال پیش کر کے پھر مضمون کو آگے لے کے جاتا ہے. آپ اہل علم دانش عقل مند تشریف فرما ہیں. جب آپ اپنے بیٹے کو, بھتیجے بھانجے کو کندھے پر بٹھاتے ہیں, کندھے پر بٹھاتے ہیں, کبھی پیار آ جاتا ہے, محبت آ جاتی ہے. اگر نہیں کیا تو پریکٹیکل کر کے عمل کر کے کیجیے گا اور اس تصور سے کیجیے گا کہ کیسے بٹھایا جاتا ہے. یہی کچھ عمل مدینے میں ہو رہا تھا. میرے آقا نے امام حسین کو کندھوں پر بٹھایا. جب بچے کو کندھے پر بٹھائیں تو آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بچے کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سر پہ ہوتے ہیں. میرے آقا کا سر مبارک کبھی بھی ننگا نہیں ہوتا تھا. ہر وقت دستار امامہ شریف پہنتے تھے. امام علی مقام کے سر امامہ شریف پر تھے, اور جس شخص کی اٹھایا ہوتا ہے اس
हाथ कदमों पे होते हैं। नबुव्वत ने विलायत को कंधों पे उठाया है। आका अलैहिस्सलाम के हाथ कदमों पे है। अब ये अमल घर में नहीं हो रहा। हम मोहब्बत उरूज पर होगा तो घर की हद तक कर लेते हैं, लेकिन घर से निकल कर कभी बाजार की तरफ नहीं जाते। ये अमल मेरे आका ने बाजार में ले गए। इमाम आजम का सामने से मुरादे रसूल आते हैं, हजरत उमर फारूक आते हैं और अर्ज करते हैं वाह, क्या कहते हैं, वाह कितनी अच्छी सवारी है। हाय हाय, उमर फारूक कहना ये चाहते थे कि वाह नबुव्वत के कंधों पर विलायत बैठी है। वाह वाह, नबुव्वत के कंधों पर विलायत बैठी है। और मुझे कहने दीजिए, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए बैठे हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए बैठे हैं। वो उमर फारूक देखकर ये कह रहे थे कि सैयदुल अंबिया के कंधों पर सैयदुल शुहदा सवार हैं। वो ये कह रहे थे कि नबुव्वत के कंधों पर इमामत बैठी है। कदमों पर हाथ रखे थे और इमाम अली मुकाम अमामा शरीफ पर हाथ रखकर ये वादा कर रहे थे कि ऐ मेरे नाना जान, मैं वादा करता हूँ कि कल करबला में जब तीनों और नेज़ों की बारिश हो रही होगी, उस तपते हुए सहरा में आपका अमामा नीचे नहीं गिरने दूंगा। और मेरे आका कदमों पे हाथ रख के फरमा रहे थे कि हुसैन तूने तो वादा कर दिया है, सुन तेरे नाना का वादा ये है कि किसी बाप का बेटा अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, आप जिस माशरे में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ उसी माशरा में, किसी आप मर पर जाए, किसी का बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो जिस शख्स को 1 2 3 बंदे सहारा देकर चला रहे होते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि इसका बाप कौन है। ऐसे ही है, वो बंदा देख कर कि इसकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, यही इसका बाप होगा। बेटे के मरने पर टांगें लड़खड़ा जाती है, कमर टूट जाती है। ऐ हुसैन, कल करबला में सुबह से दोपहर तक और फिर सुबह तक 71 जाने तू अपने कंधों पर उठा कर 71 लाशों को करबला से खैमों की तरफ लाएगा। मैं मुस्तफा वादा करता हूँ कि आखिर तक तेरी टांगे नहीं लड़खड़ाएं। तेरे कदमों को पकड़ लिया है, मस कर दिया है। इस मस करने से तेरी टांगों में वो कुव्वत और वो दबदबा और वो रोब आ जाएगा। इन मिसालों के बाद टाइम निहायत मुख्तसर है, मेरी एक नज़र घड़ी पर है, एक आप पर। चाह रहा था इस मजमून को और खोलता, मगर सीधा सीधा नुकात अर्ज करके आगे हम मसाइल की तरफ चलते। दोस्तान मोहतरम, इमाम शुहदा, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा को गमे हुसैन के आंसू बहुत पसंद है। हुसैन करबला को याद करके रो लो, वो आंसू अल्लाह की बारगाह में गवाएंगे। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो।
میرے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حسین کی شہادت پر اور غم پر رونا نہ آئے وہ اپنے مقدر پر رویا کرے، اس لیے کچھ لمحات رو لیا کرو۔ امام علی مقام کی وہ اندوہناک شہادت اس کو تصور کر کے کچھ لمحے رو لیا کرو۔ امام علی مقام میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کا خون آشنا سورج طلوع ہو رہا ہے، تپتا ہوا سیلاب سورج کی کرنیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہر جانب خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فجر کی نماز ادا کر کے ایک لگا کے کچھ لمحات بیٹھے، اونگ آ گئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قریب آتی ہیں، تھپکی دیتی ہیں، بھائی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بہن زینب ابھی چند لمحے اونگ آئی اور نانا جان میری خواب میں آئے اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین میرے ہاتھ میں جان ہے، اب ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بابا جان خواب میں آئے کہ حسین جلدی آ جاؤ، بہن میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ کچھ کلمات فرمائے، پھر سادات کے خیموں میں گئے، وہاں پر بی بی شاہبانو خیمے میں بیٹھی ہے، بی بی ام لیلہ خیمے میں بیٹھی ہے، ان سے مخاطب ہوئے امام زین العابدین امام سجاد سے مخاطب ہوئے کہ بیٹا یہ جو لٹا پٹا رابطہ ہوگا اس کو صحیح سلامت دوبارہ مدینہ لے جانا۔ بیٹا میں تو جانے لگا ہوں، میں نے 71 جانیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں، میری کربلا یہاں تک بھی ختم ہو گئی، اے بہن زینب اب تیری کربلا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بس یکے بعد دیگرے مختصر کر رہا ہوں، آپ کے خانوادے کے وہ ثبوت وہ تمام لوگ یکے بعد دیگرے میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ باری باری آواز آتی ہے کہ اے حسین آگے بڑھیے اور میرے لاشے کو سنبھال لیجیے۔ پھر حضرت جناب قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں وہ قریب آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ اجازت کا وقت امام قاسم نے دیا، آپ نے اجازت نہیں دی کہ بھتیجے تو ہی میری آخری نشانی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اتنی دیر میں ایک تعویذ نظر آیا، اس پر لکھا ہوا تھا، 2 جملے لکھے ہوئے تھے، ایک جملہ امام قاسم کے لیے لکھا ہوا تھا اور ایک جملہ امام حسین کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی عدد کے اعتبار سے یا پرانی آیات نہیں تھی، صرف یہ 2 جملے۔ ایک میں تھا کہ بیٹا قاسم اپنے چچا حسین کو کربلا کے میدان میں نہ جانے دینا۔ دوسرا جملہ لکھا تھا کہ حسین حسن تو چلا گیا، حسن کی دی ہوئی نشانی موجود ہے، یہ تھوڑا سا حصہ حسن کی طرف سے قبول فرما لینا۔ اب مجبور ہو گئے، اجازت دے دی حسن کی وہ نشانی۔ حضرت جناب قاسم جب جاتے ہیں کافی دیر لڑتے لڑتے یزیدی لعینوں کو واسطے جہنم کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد واپس پلٹتے ہیں، چچا جان اگر 2 بوند پانی مل جائے تو آپ کا یہ شیر اور کئی گھنٹے جنگ کر سکتا ہے۔ اے بھتیجے قاسم اب پانی تو مشکینوں میں بھی خشک ہو چکا، زبانوں میں بھی خشک ہو چکا،
کرتا تھا چوسنے کے لیے، وہ زبان جو میں اپنے نانا کی زبان چوسا کرتا تھا، آج وہ زبان حاضر ہے۔ زبان چسوائی، حضرت قاسم پھر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ادرکنی یا عمتاہ، اے چچا جان آئیے اور میرے لاشے کو سنوار دیجیے۔ دوستان محترم، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ دمشق اور ابن اسیر، ابن کثیر، بڑی معتبر کتابوں میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ امام علی مقام جب قاسم کو بھیجا تو گھوڑے پر گئے، لیکن جب واپس لے کر آئے تو امام کے امامے کو کھول کر امام حسین نے آپ کے لاشی کو وہاں پہ باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ آپ کے لاشے کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ دوستان محترم، علی اصغر اور علی اکبر، 6 ماہ کے علی اصغر قربان ہو جاتے ہیں۔ سلام اے امام حسین تیری جرت کو، سلام اے حسین تیری بہادری کو۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیں کہ جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا باپ میدان میں نہیں جا سکتا، ابا جان میں اب میدان جنگ میں جاؤں گا۔ علی اکبر میدان میں جانے سے پہلے اپنے گھوڑے کو سوار کرتے ہیں۔ بی بی زینب آ کر علی اکبر کو زندہ پہناتی ہے اور جنگی تلوار دیتی ہے اور فخر سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو بھیجتی ہے میدان کربلا میں۔ کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے، یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان آئیے اور میرے لاشے کو سنوار دیجیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام علی اکبر کے لاشے کو واپس کندھوں پر اٹھا کر لے رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ کل آور تھی اور جب خیموں کی طرف آئے، بڑا رکت انگیز جملہ ہے، اہل دل اس جملے کو پڑھ کر سن کر دل پسیج جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ امام علی مقام اپنے 4 سالہ بیٹے کا لاشا کندھوں پہ اٹھا کر واپس آ رہے ہیں۔ لوگوں، یہ بیان کرنا آسان ہوتا ہے، یہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، مگر اس عمل کو پریکٹیکل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ جس شخص کا جوان بیٹا اس کے کندھوں پر ہو اس کی لاش، اس کے صبر کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آتے ہیں بی بی سیدہ زینب، حضرت جناب علی اکبر کا لاشا دیکھ کر چیخ پڑی۔ جب حسین کے چہرے کو دیکھا تو پھر اور چیخ پڑی، بہن کیا وجہ ہے، تو نے علی اکبر کے لاشی کو دیکھ کر کے چیخ ماری ہے؟ مجھے دیکھ کر کے وہ چیخ ماری ہے۔ اے بھائی حسین، جب لاشا لینے کے لیے جا رہے تھے تو اے حسین آپ کے سارے بال داڑھی کے سر کے سیاہ تھے، جب لے کر واپس پلٹے ہیں تو سارے سیاہ بال سفید ہو چکے، سارے سیاہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ حیرت آمیز منظر، اس کو تاریخ بلا نہیں سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہاں پہ جملہ
آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا کہ تاریخ میں اللہ کا خدائی دعویٰ کئی لوگوں نے کیا ہے. انا ربکم الاعلی. تاریخ میں نبوت کا دعویٰ بھی کئی لوگوں نے کیا ہے. وہ لوگ تباہ و برباد ہوں جو اگر اس زمانے میں بھی موجود ہیں، لیکن قابل فکر ہے یہ بات کہ آج تک کسی نے دعوی حسین نہیں کیا. کیوں؟ کہ حسین کا دعویٰ کرنے کے لیے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا. حسین کا دعویٰ کرنے کے لیے تپتی ہوئی سیلاب پر کربلا بپا کرنا پڑتا ہے. حسین کا دعویٰ کرنے کے لیے 33 زخم تلواروں کے اور 34 زخم تیروں کے کھانے پڑتے ہیں. اسی لیے آج تک حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. واہ حسین، تیری عظمت کو سلام. وقت ختم ہو گیا ہے. اب آگے مضمون میرا بہت ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور خطاب چلتا تو الحمدللہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا کہ پورا مضمون اس کے بعد کیا ہوا، مدینہ کی طرف روانگی کیسے ہوئی. مگر دوستان محترم، آخری جملوں پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ کربلا، یہ شہادت امام حسین ہمیں کیا پیغام دیتی. پیغام کیا پیغام ہے؟ کیا 10 دن محرم کے آنسو بہا کر، سینہ کوبی کر کے، وہ میلا کر کے ختم ہو جاتا ہے امام حسین؟ کربلا کیا پیغام دیتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ امام علی مقام میدان کربلا میں سب سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ میدان جنگ میں پہلے کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ یزیدی لشکر آپ کے خون کا پیاسا تھا. آپ نے تو بارہا مرتبہ اپنے لوگوں کو فرمایا کہ آپ چلے جائیں، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں. تو حسین پہلے کیوں نہیں گئے؟ قابل فکر ہے یہ بات، یہ کوشچن مارک ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے. عرض کرتا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں گئے؟ پہلے اس لیے نہیں گئے کہ قاسم کو بھیجوں، علی اکبر کو بھیجوں، اور محمد کو بھیجوں وہ شہید ہوں، حضرت جناب عباس شہید ہوں، دیگر کربلا کے محبین شہید ہوں، تاکہ یزیدیوں کو خیال آ جائے کہ مقام حسین کیا ہے. ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ نواسۂ رسول ہے. آخر تک شاید ان کے ذہن میں آ جائے میں باقیوں کا تو خون معاف کروا دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کروا دوں گا، علی اصغر کا خون معاف کروا دوں گا. انہیں اگر خیال آ جائے کہ یہ نواسۂ رسول ہے. اسی لیے سرداد نداد دست جزید کی ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا. اس لیے کہا کہ مجھ جیسا، الفاظ پر توجہ دیجیے گا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا کہ حسین جیسا، یا حسین فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پیغام ہے. آپ نے انسانیت کے 2 گروہ فرما دیے. ایک گروہ کا نام یزیدیت ہے، دوسرے گروہ کا نام حسینیت. فرمایا کہ بس اب جو ظلم ہے وہ یزیدیت ہے، جو بربریت ہے وہ یزیدیت ہے، جو ناانصافی ہے وہ یزیدیت ہے، اور اس کے مقابلے میں جہاں پہ امن ہے وہ حسینیت ہے. جہاں پہ امن کا بول بالا ہوگا وہ حسینی کردار کے لوگ ہوں گے.
اب ظلم چاہے 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، ظلم ہوتا ہے۔ وہ ظلم چاہے کربلا میں ہو یا پاکستان میں ہو، چاہے ماڈل ٹاؤن میں ہو یا کشمیر میں ہو، چاہے جس خطے میں بھی ہو، ظلم ہوتا ہے۔ تو ظلم اب یزید نہیں، یزیدی کردار کر رہا ہے۔ جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ یزید ہوگا، جہاں پہ ظلم کا دفاع کیا جائے گا، مظلوم کو سپورٹ کیا جائے گا، مظلوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی طاقت پیدا کی جائے گی، وہاں پہ حسینیت وہ حسینیت ہے۔ یہ پیغام ہے کہ لوگوں قیامت تک اور کربلا برپا نہیں ہونی، لیکن ظلم کا جہاں پہ بازار گرم ہو، حسینی کردار کے لوگ سامنے ڈٹ کر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے۔ تحریک الحاق القرآن کا یہی پیغام ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 40-41 سال سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو حسینی کردار کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے روزمرہ کے خیالات، تصورات پر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کیا ہم ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ یہ واقعہ کربلا کا تصور کوئی عالمی سطح پہ نہیں ہے، یہ گھر سے، محلے سے، اپنے علاقے سے اور ملک کی سطح پر ہے۔ یہ تصور جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ تصور درست ہو جائے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے تو ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی نقطہ اور مرکزی نقطہ تحریک منہاج القرآن کا ہے کہ ملک کو، اپنے وطن کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ بالفاظ دیگر میرے معزز دوست، مہمان، تنظیمی، تحریکی اور علماء کرام تشریف لائے، بالخصوص میں سب کا سر آنکھوں پر سب کو رکھتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس مرکز کو اللہ آباد فرمائے، اور جو لوگ جنہوں نے اس قرآن کی کامیابی میں لامے دل میں سب نے حصہ ملایا ہے، اللہ رب العزت ان سب کا قبول فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی سلیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں، بلکہ ایک دو شعر صلاۃ سبحان کے پڑھ کے پھر آپ دعا فرمائیں۔